اگر آج آپ پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا، سنیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آج آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ زبور 30 جو کہ شفا کا گیت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے کبھی نہ کبھی کسی شدید بیماری سے صحت یابی کا مزہ حاصل کیا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس خدا کی شکر گزاری میں گیت گانا بھول جاتے ہیں جو ہماری ساری شفا یابی کے عمل کا ذمہ دار ہے۔ لیکن داؤد نہیں بھولا۔ ممکن ہے کہ جب وہ اپنا مکان مخصوص کرنے کو تھا تو اس وقت اسے شدید بیماری سے شفا مل گئی ہو۔ سب سے پہلے اس زبور سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صحت یابی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ داؤد بہت پسماردہ ہو گیا تھا، اس کے بچنے کی امید بہت کم تھی۔ اس کے دشمن خوش ہو رہے تھے کہ وہ بہت جلد مر جائے گا۔ تب اس نے اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور خداوند نے اسے موت کے دہانا سے واپس کر کے اس کی فریاد کا جواب دیا۔ وہ پاتال میں جانے سے بمشکل بچا اور قبر میں اترتے اترتے بچ گیا۔ زبور 30 میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نہ صرف خدا کی شکر کریں بلکہ مقدسوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں اور انہیں دعوت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس کی حمد اور شکر گزاری کریں۔ ہم اکیلے گیت نہ گائیں بلکہ کوائر بن جائیں۔ اسرائیل کا شرعی نغمہ پرواز خدا کے سب لوگوں کو بلاتا ہے کہ وہ خدا کی ستائش کریں اور اس کے مقدس نام کی شکر گزاری کریں۔ تو وہ دو غیر معمولی اور خوبصورت موازنوں میں اس شکر گزاری کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ان خوبصورت آیات میں اس کا قہر دم بھر کا ہے اور اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ اس موقع پر آپ کو ایک شخصی واقعہ بتاتی ہوں جو ایک شخص نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا۔ ایک دفعہ ہمارے خاندان کو بہت بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ بہت سے دوستوں نے اظہار افسوس کیا لیکن اس کے خاندان کی شدت میں کسی طرح کی کمی نہ آئی۔ وہ بہت اچھی نیت سے باتیں کرتے تھے لیکن اس کی یہ باتیں ان کے لیے ناکافی تھی۔ تب وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر H.A. آئرن کی سائڈس نے ایک مختصر سا خط لکھا جس میں انہوں نے زبور 30 اور 5 آیت لکھی۔ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ یہ آیت ان کے لیے حقیقت بن گئی۔ غم کا طوفان تھم گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی دوسرے ایمانداروں کو جو غم سے دوچار تھے اس آیت سے مدد کی اور اس آیت نے ہمیشہ انہیں خداوند کا شکر کرنے کی طرف مائل کیا۔ اب ہمیں اس زبور سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم مادی خوشحالی پر نہیں بلکہ خدا پر تکیہ کریں۔ اس بیماری سے قبل داؤد خوشحال تھا اور اس کا اپنے آپ پر بھروسہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ اور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ناقابل جنبش ہے۔ اسے ہر ممکنہ تحفظ حاصل تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ اس کے بعد کچھ وقوع پذیر ہوا، گویا کہ راتوں رات خداوند نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ خدا ناراض ہے اور اس نے اپنی حمایت روک لی۔ زندگی محض ایک ڈراونا خواب بن گئی۔ لیکن اس ڈراونے خواب نے داؤد کی زندگی میں اچانک ایک تبدیلی پیدا کی۔ اس کی خوشحالی میں اس کی دعائیں بے اثر تھیں اور ان کا کہیں بھی کوئی شمار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب بیماری کی حالت میں اس نے خلوص دلی سے دعا کی۔ اس نے خدا کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ اگر وہ مر گیا تو خداوند اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زبور نویس کی بے جان ہڈیاں اس کی ستائش نہیں کر سکیں گی اور نہ اس کی خاک ہی خداوند کی وفاداری بیان کر سکے گی۔ جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ شاید ہمیں یہ دلیل زوردار معلوم نہ ہو، در حقیقت اعتقادی نقطہ نگاہ سے اس میں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے، لیکن ہم محتاط رہیں کہ عہد عتیق کے مقدسین کے ساتھ ہمارا رویہ سخت نہ ہو۔ کئی لحاظ سے انہیں آئینہ میں سے دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ اس زبور میں ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں۔ آیت 5 میں داؤد کا یہ خیال تھا کہ اس کی بیوی خدا کے غصہ کی علامت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی تنبیہ اس کے غصہ کی نہیں بلکہ اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔
लेकिन हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि मुसीबतें खुदा की नाराजगी की अलामत है। तब आयत 9 में दाऊद कहता है कि गोया मौत से ईमानदार की तरफ से हर तरह की सिताइश खत्म हो जाती है। जहां तक इस दुनिया में सिताइश और गवाही का ताल्लुक है वो हक बजानिब है, लेकिन हम नए अहदनामे की तालीम से जानते हैं कि मौत के वक्त जब ईमानदार का बदन कब्र में उतारा जाता है तब उसकी रूह मसीह के पास जा चुकी होती है। ईमानदार खुदावंद की हजूरी में बाहोश व हवास मौजूद होता है और इस तरह उसकी प्रस्तिश करता है जिस तरह उसने जमीन पर कभी ना की थी। अहदे अतीक के मुकद्दसीन को इसका इल्म नहीं था। मसीह ने जिंदगी और बका को अपनी खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। इसके बावजूद हैरत अंगेज बात यह है कि अहदे अतीक के अक्सर मुकद्दसीन कई लिहाज से ईमान, दुआ, जानफशानी और अकीदत में हमसे आगे निकल गए। हम दाऊद की तरफ वापस आते हैं। आयत 9 और 10 हमें वो दुआ पेश करती है जो उसने की जब वो शदीद बीमारी की दुख में मुब्तला था। इसके बाद आयात 10 और 11 के दरमियान दुआ का जवाब आता है। खुदावन ने उसे शिफा दे दी। आखिरी 2 आयात में वो अपनी सेहतयाबी पर खुशी मनाता है। दाऊद के लिए ये ऐसे था जैसे कि जनाजा के मातम और शादी की खुशी के दरमियान फर्क होता है। उसने एक और तशबीह इस्तेमाल की। ये ऐसे था जैसे उसने नए कपड़े पहन लिए हों। खुदा ने उसका टाट उतार कर उसे खुशी के मलबस कर दिया था। दाऊद की शिफा का एक ये नतीजा था कि वो कब्र में खामोश पड़े रहने की बजाय अब जिंदगी में खुदा की मदह सराई कर सकता था। अब वो हमेशा उसका शुक्र करना चाहता था। दर हकीकत वो ये कह रहा था कि खुदावन ने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भूल सकता और मैं कभी उसकी शुक्रगुजारी करना बंद नहीं करूंगा। मैं नहीं जानती कि इस सबूर का आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा, लेकिन इससे मेरा असर नदामत से झुक जाता है। मैं उन तमाम औकात के बारे में सोचती हूँ जब मैंने बीमार होकर परेशानी की हालत में दुआएं की। खुदावंद फौरी तौर पर जवाब दे और खुदावंद ने अपने फजल से उनको जवाब दिया, लेकिन इसके बाद मैं शुक्रगुजारी की कुर्बानी के लिए उसके हाजिर ना हुई। मैंने शिफा को मामूली बात समझ लिया। मैंने शुक्रगुजारी को नजरअंदाज कर दिया। खुदा ने हमें दाऊद का नमूना दिया है। हम उसकी ना सिर्फ तारीफ करें बल्कि उसकी तकलीफ भी करें। उम्मीद करती हूँ शिफा के इस गीत से आपको ढेरों बरकत मिली होंगी। अगर आपको बरकत मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।